In the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خولید بن اسد رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 برس بعد پیدا ہوئیں۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ تربیت۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تربیت پائی اور اپنے سن شعور کو پہنچی۔ ان کے والدین کی تربیت ان کے لیے اکسیر اعظم تھی جو آئندہ کمالات زندگی کا باعث بنی۔ قبول اسلام۔ خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کی صاحبزادیاں بھی اسلام لانے میں پیش تھیں اور مشرفہ اسلام ہوئیں اور بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرف عزت حاصل کیا۔ نکاح۔ اسلام سے قبل اس دور کے دستور کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا۔ یہ صرف نکاح تھا، رخصتی نہیں تھی اور شادی بیاہ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ پھر اسلام کا دور شروع ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، توحید کی آیات اتریں، شرک و کفر کی مذمت برملا کی گئی، حتیٰ کہ سورۃ اللہب ابو لہب کے نام کے ساتھ نازل ہوئی۔ اس پر کفار مکہ کی عداوت اہل اسلام کے لیے انتہا کو پہنچ گئی اور ابو لہب کا غیظ و غضب حدود اخلاق سے تجاوز کر گیا۔ ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ کی بیٹی کو طلاق دو، نہ دو گے تو میں تمہیں منہ نہیں لگاؤں گا اور تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھوں گا۔ باپ کے کہنے پر عتبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی اور معصوم دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ صرف اسلام کے ساتھ عداوت کی بنا پر منقطع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح۔ جب ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے کہ میں حضرت رقیہ کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دوں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح مکہ شریف میں کر دیا اور ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑی سعادت مندی تھی جو ان کو نصیب ہوئی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف دامادی پا گئے۔ جس وقت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن و جمال سے خوب نوازا تھا۔ قریش کی عورتیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسین جوڑے پر رشک کرتیں۔ ہجرت حبشہ۔ نبوت کے 5ویں سال حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف رکھتے تھے اور غار میں وہی کھانا پہنچاتی تھیں۔ جب حضرت عثمان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف جانے کی اجازت دے دی، اس لیے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عثمان اور رقیہ چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پہلے شخص عثمان ہیں۔
جنہوں نے کفار کی ایذا رسانی کے باعث ماں اپنی بیوی کے وطن کو خیرآباد کہہ کر حبشہ ہجرت کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مکہ واپس آئیں۔ یہاں کی حالت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ قیام کرنا مناسب نہ سمجھا اور پھر حبشہ کی طرف واپس چلی گئیں۔ وہاں عرصہ تک ان کا قیام رہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خیریت معلوم نہ ہو سکی۔ ایک خاتون حبشہ آئی، اس نے ان دونوں کو دیکھا اور واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ خیریت سے ہیں۔ اولاد حبشہ میں ان کے ہاں ایک بچہ ہوا تھا اور اس کے بعد دوسرا بچہ بھی حبشہ میں پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس نام کی نسبت سے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہے۔ اپنے والدین کے ہمراہ حضرت عبداللہ نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے۔ حضرت عبداللہ جب 6 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کی آنکھ میں ایک مرغ نے ٹھونگ لگا دی اور اسی حالت میں وہ انتقال کر گئے۔ یہ جمادی الاول سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ عبداللہ کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب رو اور موزون اندام تھیں۔ زرقانی میں ہے وہ نہایت جمیل تھیں۔ بیماری اور وفات جنگ بدر سن 2 ہجری رمضان المبارک میں پیش آئی تھی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقاً بیمار پڑ گئیں اور خسرہ کی بیماری لاحق ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آپ ان کی تیمارداری کے لیے یہاں مدینہ میں مقیم رہیں۔ اور ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ٹھہرنے کا حکم دیا۔ غزوہ بدر میں شمولیت کے ثواب کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اس اجر و ثواب میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کا ثواب جہاد کے برابر قرار دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے کفن دفن کی تیاری کی گئی۔ یہ تمام امور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے۔ ہجرت مدینہ کے 13 ماہ گزرنے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، زید بن حارثہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم اور پریشان ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری لمحات میں جنازہ اور کفن دفن میں شمولیت نہیں فرما سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو جنت البقیع میں مزار رقیہ پر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بنا پر مزید عورتیں جمع ہو گئیں اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے لگیں۔ جب عورتوں کی آواز زیادہ بلند ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سختی سے منع کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سختی کرنے سے روک دیا اور عورتوں سے فرمایا، جب تک آنکھ اور قلب سے رونا صادر ہو تو یہ علامت رحمت اور شفقت کی ہے، اور جب زبان سے واویلا ظاہر ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بہن کے غم میں ان کے قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے شفقت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے آنسو اپنے ہاتھ سے اور کپڑے سے صاف کرنے لگے اور انہیں تسلی دی اور صبر و سکون کی تلقین فرمائی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔